تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شرارتوں اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا. حمد و صلات کے بعد بے شک سب سے سچا کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. مسلمانوں، جس بندے کا دل اپنے پروردگار کی محبت، اس کی تعظیم اور اس کی نعمتوں کے حصول سے لبریز ہوتا ہے، تو نتیجتاً اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور یہ ایسا بڑا فضل ہے جو چہرہ الہی کی زیارت کے علاوہ ہر اس نعمت سے بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اپنے بندوں کو عطا کرے گا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے اہل جنت. جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار، تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اب تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے بھلا ہم راضی کیوں نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی آدمی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا. جنتی کہیں گے اے رب اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو دائمی کر دوں گا، اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا. اسے امام ابو عبداللہ بخاری نے جلیل القدر صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اپنی صحیح کتاب میں نقل کیا ہے، جو اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. سن لیجئے یہ کیسا عظیم اور جزیل تحفہ الہیہ ہے کہ مخلوق میں سے برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل بھی جس کے حصول کے لیے کوشاں رہے، اس کے بندوں میں سے اس کے سب سے بہترین دوست اس کے حصول کی تگ و دو کرتے رہے. کیونکہ کسی سردار کا اپنے ماتحت لوگوں کو انعامات سے نوازنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ انہیں عزت و اکرام بھی دے رہا ہے اور ان سے راضی بھی ہے، کیونکہ مالک و آقا کبھی اپنے ماتحت غلام کو معاف تو کر دیتا ہے جبکہ وہ اس سے راضی نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت جب بندوں کو انعام و اکرام دینے کے بعد انہیں اپنی ایسی رضامندی اور خوشنودی کی خوشخبری سنائے گا کہ جس کے بعد وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، تو یہ سب سے بڑی کامل ترین پر لطف اور خوشکن نعمت ہوگی. اللہ کے بندو، اللہ کریم سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رضامندی کے حصول کے راستے آسان کر دیے ہیں، جن کا تعارف وحی الہی کے دلائل کے ذریعے کرایا ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالی ہے، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا کہ چلتی ہیں جو ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، اور پاکیزہ مکانوں کا ہمیشگی کے باغات میں، اور خوشنودی اللہ کی طرف سے ہے، سب سے بڑھ کر ہوگی. یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. مسلمانوں،
اپنے رب کی رضا تلاش کرنے والے مسلمان کے لیے دین کے احکام و ضوابط کتنے ہی زیادہ ہو جائیں، ان کے کچھ ایسے اسباب ہیں جن پر ان کی بنیاد ہے، اور ان کا ایسا مرجع ہے جس کی طرف وہ لوٹتے ہیں۔ جب بندہ اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو ہر ایسی عبادت اطاعت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جو اسے اپنے مالک و مولا کی رضامندی تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے بندو، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و سچائی ہی اصل چیز ہے جو دنیا و آخرت میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے نزول کا موجب بنتی ہے۔ جیسا کہ صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم سچ بولنے کو لازم پکڑو، بلا شبہ سچ نیکوکاری کا راستہ بتلاتا ہے اور نیکوکاری یقیناً جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش سے سچ پر قائم رہتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں بھی وہ صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے جلیل القدر صحابی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی سب سے واضح دلیل ہے کہ جو شخص بھی اپنے پروردگار کے ساتھ صدق و سچائی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کے اسباب کی طرف اس کی رہنمائی کر دے گا اور اسے توفیق سے نوازے گا، اسے ان کے حصول کے راستوں پہ چلا دے گا، اور جو اپنے رب کے ساتھ صدق و سچائی کا معاملہ اختیار نہیں کرے گا تو وہ اسے رسوا کر دے گا اور ان اسباب سے اسے بہکا دے گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و سچائی کے کچھ لوازمات ہیں جو صدق و سچائی سے ہی صادر ہوتے ہیں، کچھ دلائل و براہین ہیں جو صدق و سچائی پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ پاکیزہ ثمرات ہیں جو یقینی طور پر صدق و اخلاص سے ہی اگتے ہیں اور جنم لیتے ہیں، اور وہ ہیں ظاہری اور باطنی نیک اعمال جن کے ذریعے بندہ اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مخلوق میں سے سب سے بہترین لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے، جن کے ساتھ وافر اجر و ثواب اور اچھے ٹھکانے اور غلبے والے عطا کرنے والے اللہ کی رضامندی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی مخلوق میں سے سب سے بہتر ہیں، ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس ہمیشہ کے باغات ہیں، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ راضی ہو اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یہ اس کے لیے ہے جو ڈر گیا اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والے اس سچائی کی برکات کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا نفع ان اشیاء سے زیادہ ضروری ہے جن میں وہ مشغول رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ ان سچے لوگوں سے راضی ہے جنہوں نے اس کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اس چیز کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اس کی اطاعت والے انجام دینے اور اس کی معصیت سے بچنے کے متعلق وعدہ کر رکھا تھا، اور ورضوا عنہ یعنی وہ اس سے راضی ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس وافر اجر و ثواب پر راضی ہو گئے جو اس نے بندوں کے ان اعمال پر کر رکھا ہے جن کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے راضی ہو کر انہیں عطا کی ہیں، اور وہ بھی اطاعت الہیہ کے ساتھ اور ان نعمتوں کے حصول کے ساتھ اپنے رب سے راضی ہیں جنہیں وہ دنیا میں طلب کرتے تھے اور جن کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی اسی چیز کو پا لیا جس کے وہ طلبگار تھے اور اس چیز کو حاصل کر لیا جس کے وہ متمنی تھے، تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جب بندہ اپنے پروردگار سے راضی ہو جائے اور اس سے محبت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، دنیا میں اس سے رضامندی کی بشارت کا اظہار یوں کر دیتا ہے کہ اس کے لیے نیکی کے مواقع فراہم کر دیتا ہے اور معصیت و گناہ اور برائی سے اسے دور کر دیتا ہے، اور بدلہ عمل کی جنس سے ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بندے کی اپنے پروردگار سے رضامندی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اس کی شریعت کا مطیع و فرمانبردار بن جائے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے متعلق اپنے پروردگار کی تقدیر پر راضی ہو جائے، اگرچہ اس سے کوئی تکلیف بھی پہنچی ہو۔ جو شخص اس عظیم مرتبے پر فائز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے محبت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مختلف درجات ہیں جن کے لیے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نعمتوں والی جنت میں ان کے مختلف درجات ہوں گے۔ مسلمانوں، اپنے پروردگار کی رضامندی کا متلاشی باہمت عزم و استقلال میں سنجیدہ اپنے مالک و مولا کے حکموں کی تعمیل کرنے والا اور نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والا ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں اس کا آئیڈیل مخلوق میں سے سب سے برگزیدہ اور کائنات کی سرداری کرنے والے نبی ہوتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اور جیسا کہ متقی لوگوں کے امام اور رسولوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی جانب سبقت کرنے والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھے، اعلاء کلمت اللہ والی ہر جگہ کی طرف پیش قدمی کرنے والے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخر میں سورج کو گرہن لگا تو آپ گھبرا کر جلدی سے نماز کی طرف نکلے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے پناہ مانگنے لگے. جلدی کی وجہ سے اپنی بیویوں میں سے کسی کی چادر کو کھینچتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ آپ کو کسی نے متنبہ کرتے ہوئے آپ کی پاکیزہ چادر آپ کو تھما دی. اسی طرح آپ کے صحابہ کرام بھی اوامر و نواہی کی تعمیل کی طرف اور ہر نیکی و اطاعت کے کام انجام دینے میں جلدی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پروردگار نے انہیں رضامندی کے سرٹیفکیٹ سے سرفراز کر دیا اور ان کے ذریعے ان کی زندگیوں میں ان کی روحوں کو خوشحالی بخشی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وحی الہی کی تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریق پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو روشن کتاب کے ذریعے نفع پہنچائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں.